بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ یاد رکھیں دوستوں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ارادہ کیا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حوصلہ پیدا کر کے محنت کریں اور جستجو سے چلیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ کوؤں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ ہمسفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آ جائے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنے گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ آج کے دور میں پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔
اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ صحیح بخاری۔ جناب واصف علی واصف فرماتے ہیں جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، ٹوٹا تھکا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں ایسا دروازہ بنائیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنائیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنائیں جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہلوں کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں قرآن سے جڑا دل کبھی بڑا نہیں ہوتا، اور قرآن سے آباد روحیں کبھی نہیں گھبراتی۔ ایسا ذہن جو قرآن کی آیت کو یاد کرتا ہے، انہیں یاد رکھنے کے لیے دہراتا ہے، کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرا سجدہ کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرا سجدہ کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پہ
रवां दवा हों, तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। दुआ। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, इनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुझे भी दुआओं में याद रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको ख़ास बना दिया है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम्हारा काम मोहब्बत को तलाश करना नहीं, बल्कि अपने अंदर इन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के ख़िलाफ़ खड़ी कर रखी हैं। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि इनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब फरमाते हैं, मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं कमाता, औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती, खुशियाँ तकसीम करने ही असल खुशियों का सबब है। बाबा अशफाक अहमद फरमाते हैं, दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। बानो कुदसिया फरमाती हैं, मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। इंसान से वो सवाल मत करो जो खुदा ने करने हैं, मसलन नमाज क्यों नहीं पढ़ी, पर्दा क्यों नहीं किया, नाखून क्यों नहीं काटे। इंसान से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करना चाहिए, मसलन आपने खाना खाया है, आप क्यों परेशान हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया कि जो सिर्फ़ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। बानो कुदसिया फरमाती हैं, कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। अशफाक अहमद फरमाते हैं, इज़्ज़त नफ्स की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है जो आप ऐन ऐसे वक्त में इख्तियार करते हैं जो लोग आपसे धमाका खेज़ कलाम की उम्मीद कर रहे हों। दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। बानो कुदसिया। किसी बशर में हज़ारों खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में हज़ारों खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या अजीब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। अल्लाह पाक जिन बातों से सख्त नाराज़ होता है, औलाद और ख़ास करके बेटी को गाली देना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दस्तरखान पर बातें करना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, खड़े होकर पानी पीना, माँ बाप की अकल को कोसना, वज़ू की हालत में कुफ़र के अल्फाज अदा करना, अच्छी बातें दूसरों को पहुँचाना भी सदका जारिया है। मौला अली फरमाते हैं, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन इसकी अच्छाई को याद करो।
بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔